أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم کو یہ تقریب منانے کی وہ توفیق دے رہا ہے جو قرآن مجید اور سائنس۔ اور اس سے پہلے ہمارے محترم مولوی کلیم خان صاحب مبلغ سلسلہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اقتباسات آپ کے سامنے پیش کیے، جس میں قرآن مجید کی اہمیت آپ نے بتلائی، اور آپ نے بتلایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے تم بہت محبت کرو، ایسی محبت کہ تم نے کسی سے نہ کی ہو۔ اور ایک بات انہوں نے یہ بھی فرمائی کہ مسیح السلام اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے آدمی تجھ کو معلوم نہیں کب تیری موت آ جائے گی، قبل اس کے کہ وہ موت آ جائے اور لوگ کہیں کہ اب وہ آدمی نہیں رہا، کچھ قرآن کی خدمت کر لے۔ تو یہ اقتباسات ہم کو بہت ہی قیمتی ہیں، قرآن مجید سے محبت کرے اور قرآن مجید کی خدمت کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ اس کے بعد جو تقریر تھی ہمارے محترم شیراز صاحب کی جو نازل تعلیم ہے وہ بھی بہت ہی قیمتی تھی، اور آپ نے واضح طور پر بتلایا کہ دیکھو قرآن مجید خدا تعالیٰ کا قول ہے اور کائنات عالم قرآن اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فعل میں اور اللہ تعالیٰ کے قول میں کبھی فرق نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے تو یا تو آپ قرآن مجید کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں یا سائنس کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ بہت اہم بات ہے کہ یہ دنیا کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ الہام کرتا ہے، کیونکہ اور اس مقصد کے لیے خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ نہایت ہی قیمتی ہے۔ اس کا ترجمہ اب اردو میں بھی ہو چکا ہے، عربی میں بھی ہو چکا ہے، ملیالم میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ پہلا حصہ جو آپ جیسا کہ ہمارے محترم صدر صاحب نے بتلایا کہ قرآن مجید اور سائنس کے تعلق سے ہے میری تقریر کا، اور یہ حصہ میں ایک حد تک لکھ لیا ہوں۔ اس کا بعد کا جو حصہ جو انٹرنیشنل ایئر آف اسٹرانومی کے بارے میں ہوگا وہ میں نے نہیں لکھا ہے، وہ مجھے بعد میں کچھ زبانی بیان کرنا ہوگا، اور یہ دونوں حصوں کے درمیان ایک نظم رکھ دی جائے گی تاکہ کچھ بریک ہو دونوں میں۔ تو اب میں اپنا لکھا ہوا حصہ جو قرآن مجید اور سائنس کے تعلق سے ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ذکر الہی کے ساتھ کائنات عالم پر غور کیا جائے۔ جیسا کہ مسلسل بتلایا جا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اس کی عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ذکر الہی نہایت ہی ضروری ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کائنات عالم پر غور کرنا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران آیت 191 192۔ اس کے معنی ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے یقیناً کئی نشان موجود ہیں۔
وہ عقلمند جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس عالم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو ایسے بے مقصد کام کرنے سے پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اور ہماری زندگی کو بے مقصد بننے سے بچا لے۔ تو یہ سورہ آل عمران کے ان آیات کا ترجمہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی، اور جو آپ کو اور جلسے سے شروع میں بھی تلاوت انہی آیات کی گئی تھی۔ اس سورہ آل عمران کی آیات نہایت ہی قیمتی ہیں اور حدیث شریف کے اندر اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے نیند سے تو تہجد سے بھی پہلے آپ یہ سورہ آل عمران کے آخری آیات پڑھ لیا کرتے تھے، اور پھر ان آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا، اور ہم کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی بھی بے مقصد نہ ہو، ایک مقصد ہو اور اس مقصد کے ماتحت گزارے۔ اور اس میں پھر ایک دعا سکھائی گئی ہے جو بہت ہی قیمتی ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہم نے ایک ایمان کے لیے بلانے والے کی آواز کو سنا، جو ایمان کے لیے ہم کو بلا رہا تھا، اب تو ہم کو بخش دے، ہمارے گناہوں کے برے نتائج سے بچا لے، جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ان کو دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کر، توفنا مال ابرار، نیکوں کے ساتھ ہم کو وفات دے۔ اور پھر دوسری یہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے جو ہم کو وعدے دیے اسلام کی ترقی کے اور خوشخبریاں دیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں غالب آئے گا، دین اسلام کا شرف، کلام اللہ کا مرتبہ لوگ پہچانیں گے، یہ سب باتیں پوری ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے یہ ان باتوں میں کچھ کمی آ جائے یا التوا ہو جائے اور ہم کو ذلیل ہونا پڑے قیامت کے دن، اس سے تو بچا لے۔ یقیناً تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب جیسا کہ بہت سے وعدے ہیں جو شرطیہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر خلافت کا وعدہ ہے، قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گی، لیکن ساتھ یہ شرط لگا دی گئی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ تم کو بھی چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اور اعمال صالح بجا لاؤ۔ تو ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو شرائط کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور ہم ذلیل نہ ہوں کہ تم نے شرائط کو پورا نہیں کیا اور تیرے وعدے پورے ہو جائیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ عقل مند لوگ خدا کے نزدیک وہ ہے جو ذکر الہی بھی کرتے ہیں اور کائنات عالم پر غور بھی کرتے ہیں۔ صرف ذکر الہی کرتے رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ پر پڑھتے رہنا، اور دل میں اس کا احساس نہیں ہونا، یہ مکمل ہدایت نہیں ہے۔ اور صرف غور بھی کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو قرآن و مجید کے نزدیک یہ دونوں چیزیں جس کے اندر ہو، ذکر الہی بھی کرتا ہو اور جو غور بھی کرتا ہے کائنات عالم پر، وہی عقل مند ہے۔ اگر ایک چیز حاصل ہے تو نہیں، ایک شخص فرض کیجیے نوبل پرائز مل گیا اس کو، اور لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو قرآن و مجید کے نزدیک وہ اس کو عقل مند نہیں کہیں گے کہ یہ وہ خدا جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو سب کچھ دیا، جس کی زندگی کا ہر سانس خدا کے لیے ہے، اس کی اس کو فکر نہیں ہے، تو وہ باوجود اس کے کہ نوبل پرائز ونر رہے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عقل مند نہیں ہے۔ تو عقل مند بننے کے لیے پہلے ذکر الہی کو رکھا گیا ہے، اور بعد میں جو ہے غور و فکر کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی معمور زمانہ قدیم سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف لوگوں کو متوجہ فرماتے رہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو اس طرح تبلیغ کی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے لوگوں کو اس طرح تبلیغ کی، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ سورہ نوح آیت 14 سے 17۔ ترجمہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے حکمت کی امید نہیں رکھتے؟
حالانکہ اس نے تم کو بہت ترقیات حاصل کرنے کی طاقت دے کر بھیجا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے ہیں جو قانون کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مطابق ہے، اور اس نے چاند کو ان آسمانوں میں نور کا ذریعہ بنایا ہے اور سورج کو آسمانوں میں ایک دیے کی حیثیت میں بنایا ہے۔ دیکھو کس طرح سے نوح علیہ السلام دعوت اللہ کرتے ہوئے آسمان کا حوالہ دیتے ہیں۔ کیا ایسے سورج کو اور ایسا چاند کو دیکھ کر تم کہہ سکتے ہو کہ خدا نہیں ہے؟ وہ خدا جو ہے ایسی زبردست چیزیں بنایا ہے، ایسے روشن کرنے والی چیزیں بنایا ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ اس میں قرآن مجید نے سورج کو سراج قرار دیا ہے جو ذاتی روشنی رکھتا ہے، اور چاند نور ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے کہ رسولوں نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم کو کوئی شک ہو سکتا ہے آسمان اور زمین کو دیکھ کر؟ پھر بھی تم شک کر سکتے ہو اتنی بڑی چیز دیکھ کر؟ ایک تم تاج محل دیکھو گے اور اگر تم کہو گے وہ خود بخود بن گیا تو کہیں گے اس کی دماغ ہی نہیں ہے۔ کائنات عالم کا بننا تو بہت بہت مشکل ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے اندر جو پرزا جو جن چیزوں سے بنے ہوئے ہیں وہ باریک باریک ذرات کی طرح تھا، پھر وہ ان ذرات باریک باریک پارٹیکلز سے پھر وہ پروٹونز بنے، الیکٹرونز بنے، نیوٹرونز بنے، پھر اس سے ہائیڈروجن بنا، ہیلیم بنا، پھر اس کے بعد کتنے ایلیمنٹس بنے، 92 ایلیمنٹس بن گئے، پھر انسان بنا۔ اتنی لمبی تاریخ ہے جو اربوں سال کی ہے، تو کیا تم سمجھتے خود بخود ہو گیا؟ عقل میں کوئی یہ بات بیٹھتی ہے؟ تو فرمایا دنیا اب اسی طرح سے تمام انبیاء نے ایک جنرل رول قرآن نے بتایا ہے کہ رسولوں نے اس طرح سے تبلیغ کی کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم شک کر سکتے ہو، واقعی سچ کر سکتے ہو کہ خدا نہیں ہے؟ یہ دیکھ کر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین اور ایسا آسمان بنایا ہے۔ ہمارے سید مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو بہت ہی بڑا انقلاب، علمی انقلاب پیدا ہوا تھا، اور آپ پر سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی تھی وہ علم کے بارے میں ہی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ العلق آیت 2-6۔ ترجمہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے سب اشیاء کو، سب چیزوں کو پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پڑھ، اور تیرا رب اتنا بڑا کریم ہونا ظاہر کر رہا ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا ہے۔ اس وقت دیکھو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمانہ آئے گا قلم سے علم پھیلے گا، اور آئندہ بھی سکھائے گا۔ اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو پہلے نہیں جانتا تھا۔ یہ بہت بڑی پیش گوئی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں انسان کو سکھائے گا جو اب تک نہیں جانتا۔ ابھی اس وقت ہی دیکھو کتنی چیزیں ہیں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا کو لوگ نہیں جانتے تھے۔ ایروپلین ہے، ہوائی اور آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہے، یہ ٹیلی فون ہے، تمام چیزیں آ گئی ہیں۔ تو یہ پیش گوئی قرآن مجید کی پوری ہوئی کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سب سے پہلے وحی تھی جو ہمارے نہایت پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس طرح قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اب دنیا میں ایک عظیم علمی انقلاب پیدا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت عرب بالکل جاہل تھے۔ قرآن مجید کی برکت سے انہوں نے دینی اور دنیوی دونوں علوم سیکھا۔ پھر ان کے ذریعے سے اسپین نے علم سیکھا، پھر اسپین سے یورپ کے دوسرے ممالک نے سیکھا اور مزید ترقی دی۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی اور مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علوم میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہتی ہے، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کوشش کرتی ہے کہ اس کا علمی مقام پہلے سے بلند ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بیج اپنی حالت میں جو قیمت رکھتا ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ درخت کا پھیلاؤ خواہ کس قدر بڑھ جائے، بیج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح علم خواہ کسی قدر ترقی کر جائے، سارا مسلمانوں کے سر پہ رہے گا، اور مسلمانوں کا سر قرآن کریم کے آگے جھکا رہے گا،
کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ علم بالقلم، اب دنیا کو قلم کے ذریعے علم سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ بس حقیقت یہی ہے کہ دنیا کو تمام علوم قرآن کریم نے ہی سکھائے ہیں۔ اگر قرآن آیا ہوتا تو دنیا ایک ضلالت کدہ ہوتی، جہالت اور بربریت کا نظارہ پیش کر رہی ہوتی۔ یہ قرآن کریم کا احسان ہے کہ اس نے دنیا کو تاریکی سے نکالا اور علم کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، سورہ طٰہٰ آیت 115، یعنی یہ دعا کرتے رہے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا۔ یہ بھی عجیب دعا ہے، ایک آدمی خواہ پی ایچ ڈی ہو جائے یا مولوی فاضل ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اب کافی علم حاصل ہو گیا، اب اور کیا علم حاصل کرنا ہے، تو اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اس میں کہ ہمیشہ زیادہ ہوتے رہنا ہے۔ ایک شخص فرض کرو کہ میٹرک تک ہی پڑھتا ہے لیکن علم کی جستجو ہے، وہ اس پر بہتر تر پر علم کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا علم زیادہ ہو، تو یہ آیت ہم کو بتا لیتی ہے کہ کسی بھی عمر میں پہنچ کر ہم یہ سمجھے اب کافی پڑھ لیے، اب پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل علم کے لیے بہت ترغیب فرمائی تھی۔ مثلا آپ نے فرمایا تھا اطلب العلم ولو کان بالصین، یعنی علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے چین جانا پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ممالک عرب جانتے تھے ان میں چین بہت دور دراز ملک تھا، اس وقت تک امریکہ کا پتہ نہیں لگا تھا، اور چین چائنا تک پہنچنا نہ صرف بڑے اخراجات کا متقاضی تھا بلکہ راستہ بھی مخدوش اور خطرناک تھا۔ لیکن قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اپنے آقا سید مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر خوب عمل کیا۔ علم کی خاطر انہوں نے دور دراز ملکوں کا سفر کیا، سائنس میں تحقیق کی اور مختلف علوم میں دنیا کے ماہر اور استاد بن گئے الحمدللہ۔ ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک مشہور کتاب ہے گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری، اس میں آپ نے عرب سائنسدانوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، فادرز آف ماڈرن سائنس کے الفاظ استعمال کیے، یعنی وہ موجودہ سائنس کے باپ ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوا کہ موجودہ سائنس کے وہ باپ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعد میں مسلمان قرآن مجید کی تعلیم سے بے توجہ ہو گئے، ان کے ظاہری علوم بھی جاتے رہے۔ مقدس بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں پہ تب اس بار آیا کہ جب تعلیم قرآن کو بھلایا۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے مسلمانوں کی کتنا انہوں نے کام کیا تھا، آپ دنگ ہو جائیں گے۔ میں صرف کچھ حصہ جو میں نے انگریزی میں ایک مضمون کی لکھا تھا آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ اس کو پورا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اب میں اس لیے پڑھ کر سناتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور قرآن مجید جو کچھ فرمایا، یہ صرف ایسی باتیں نہیں جو قرآن میں موجود ہے اور کوئی عمل نہیں کیا، بلکہ اس پر بہت اچھی طرح سے عمل کیا گیا، اور مسلمان جو ہے سائنس کے اندر ٹاپ موسٹ پوزیشن پر چلے گئے۔ وہ لوگ جو بالکل جاہل سمجھے جاتے تھے وہ دنیا میں فرسٹ رینک لے لیے۔ اب یہ میرا مضمون ہے انٹریکشن آف عرب اینڈ پرشین اسٹرانومرز ود انڈیا، اس میں سے کچھ حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ The teachings of the Holy Quran and the sayings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had a profound impact on the Muslim society. This is reflected in the scientific upsurge that ensued. From the 7th century onward, the Arabs vigorously pursued astronomy. میرا چونکہ فلکیات کا مضمون تھا میں نے اس کے اوپر لکھا ہے، لیکن اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ تقریباً ہر فیلڈ کے اندر عرب مسلمان آگے تھے۔ فرام 7th century onward حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 632 میں فوت ہوئے، یعنی 7ویں صدی ہجری میں۔ آپ کی وفات کے بعد سے یہ اتنی ترقی کر لی ہے یہ لوگ۔ From the 7th century onward, the Arabs vigorously pursued astronomy, and in the Middle Ages, they were the foremost astronomers of the world. Through the Arab schools in Baghdad, Cairo, Spain, and Morocco, astronomical observations became important. The Arabs built what were then the finest observatories in the world, and they developed astrolabe to a high degree. They translated Ptolemy's Almagest into Arabic. یہ ٹولمی جو ہے بڑا گریک کا یونان کا بہت بڑا عالم تھا، تو عرب لوگوں نے انہوں نے کتاب لکھی تھی المگسٹ، اس کے بارے میں اگر ہو سکا میں دوسری تقریر میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ تو اس کو عرب لوگوں نے عربی میں ترجمہ کیا،
and extended the works of the Greeks. They developed algebra. Algebra عربوں کی ایجاد ہے algebra. They developed algebra. The influence of the Arabs can be felt from several astronomical terms of common use that are derived from Arabic. Examples are zenith. Zenith کہتے ہیں سب سے اوپر کی, اور نادر کہتے ہیں بالکل نیچے کی. یہ الفاظ عربی سے لیے گئے ہیں. اس سے بتایا جاتا ہے کہ عرب کا انفلوئنس کتنا تھا دنیا میں. المنیک کا لفظ اتنا کامن ہے, وہ عربوں سے آیا. پھر کئی ستاروں کے نام عربوں سے آئے ہیں. The names of some most brilliant stars like Aldebaran, Altair, Betelgeuse, Rigel, Vega are also of Arabic origin. یہ سارے کے سارے جو ہے ال سے, کئی دفعہ ال سے اشر ہوتا. دیکھو الدباران, الطیر, یہ سارے کے سارے عرب لوگوں کے نام رکھے وہ. In the 8th century AD, Baghdad was the capital of the caliphs. گو خلافت راشدہ ختم ہو گئی علی رضی اللہ عنہ کے بعد, مگر خلافت کا ایک سلسلہ پھر بھی جاری رہا. اور جو خلفاء ہوتے تھے وہ علم کو ترقی دیتے تھے. بغداد جو ہے سینٹر تھا ایک زمانے میں مسلمانوں کے علم کا. In the 8th century AD, Baghdad was the capital of the caliphs, and it rapidly developed into a center of literary and scientific activity. The Caliph Al-Mansur, who reigned from 754 to 775 AD, was noted as a patron of science, and he collected around him learned men both from India and the West. اب دیکھو, اب جیسا ہم جاتے ہیں امریکہ, ہر جگہ کے لوگ پہنچ جاتے ہیں علم کے لیے. پہلے عرب کے پاس آنا پڑتا تھا. تو وہاں پر خلیفہ المنصور تھے بغداد کے اندر, ان کے پاس جاتے تھے لوگ, ہندوستان سے بھی اور ویسٹ سے بھی, یورپ سے بھی. An important event occurred about 770 AD, which led to a long and fruitful interaction between India and the Arab world. An embassy from Sindh in India visited Baghdad. The embassy staff included an Indian astronomer who brought a copy of Brahma's Putra, Siddhanta, and presented it to the Caliph Al-Mansur, who ordered that it may be translated into Arabic. تو اس سال حضرت کے وفات کے بعد وہ 100 سال گزر گئے تھے, 100 سال گزر گئے تھے. 770 AD میں ایک ہندوستان کا آدمی وہاں پر پہنچا خلیفہ المنصور کے پاس, اور ان کے پاس جو ہے ہندوستان کی اسٹرانومی کتاب لے کر گیا. اس کا نام تھا برہماس پتر سدھانتا, بہت مشہور ہے یہ ہندوؤں کے اندر سدھانتا. اور وہ ان کو تحفہ پیش کیا خلیفہ صاحب کو. who ordered that انہوں نے فرمایا فوراً اس کو عربی میں ترجمہ کر دو. who ordered that it may be translated into Arabic. The translation was supplemented by material from other sources and has been known as Zij al-Sindh. کیونکہ وہ سندھ کے علاقے سے آیا تھا, اس لیے اس کتاب کا نام رکھا گیا Zij al-Sindh, Sindh Hind. In the same period, another treatise based on the ideas of Arya Bhatta and Khanda Khadyaka of Brahma Gupta appeared in Arabic. Arya Bhatta بہت بڑے ہندوستان کے اسٹرانومر تھے. انہوں نے یہ پیش کیا تھا کہ زمین روٹیٹ ہو رہی ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ سارے آسمان روٹیٹ ہو رہا ہے, سارے ستارے گلوب کے اوپر لگے ہوئے, پورا گلوب. انہوں نے بتایا نہیں, غلط ہے. تو پہلے شخصوں میں سے آریہ بھٹا بہت بڑے عالم تھے, میتھمیٹکس میں بہت بلند مقام تھا ان کا. تو پھر دوسرا یہ بھی ان کی لکھی ہوئی کتاب بھی عربوں کے پاس آئے. These two books soon became popular in the Islamic world and provided the background of Indian astronomy to the Arabs. اب دیکھو کیسا کتنی علم کا شوق تھا. ایک اور بات جواہر لال نہرو نے لکھی ہے اپنی گلمسز آف ورلڈ ہسٹری میں کہ مسلمان چین گئے اور وہاں سے پیپر میکنگ سیکھے, کاغذ بنانا انہوں نے چین سے سیکھا. تو گویا کہ بالکل لٹرلی آپ نے پورا کیا, چین تک بھی جاؤ, پہنچے چین, کاغذ بنانا سیکھ کر آئے. The two books soon became popular in the Islamic world and provided the background of Indian astronomy to the Arabs. Among the outstanding Muslim astronomers were Al-Batani, Al-Biruni, Al-Khawarizmi and Ulugh Beg. یہ بڑے بڑے astronomers تھے جن کا میں کچھ ذکر کرتا ہوں. Let me briefly mention some important contributions. Al-Batani, ان کا پورا نام تھا عبداللہ محمد ابن جابر Al-Batani. Al-Batani was the most celebrated astronomer of the Arabs.
سب سے زیادہ مشہور اسٹرانومر یہی تھے، البٹانی. وہ لکھتے ہیں of astronomy, the science of the stars comes immediately after religion as the noblest and the most perfect of sciences, adorning the mind and sharpening the intellect, and that it tends to recognize God's oneness and the highest divine wisdom and power. تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹرانومی جو ہے مذہب کے بعد اس کے بعد دوسری رینک اسٹرانومی کی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے تم کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک اللہ ہے اور اس کے بڑی قدرتی اور طاقتیں ہیں. البٹانی carried out observation over a period of 40 years. 40 سال تک انہوں نے محنت کی ہے. From 878 to 918 AD, he made noteworthy improvements in Ptolemy's measurements. Ptolemy جو گریک کے تھے باہر، ان کے سائنس کو انہوں نے اور ترقی دی. Improved Ptolemy's value of precession and the eccentricity of the sun's orbit. اپنی زمین جو ہے ایک تو گھوم رہی ہے اپنے محور پر، پھر جو اس کا پول ہے وہ بھی گھومتا ہے. باری چیزیں بھی لوگ پہلے معلوم کیے تھے. اینڈ ایکسنٹرسٹی آف دا سن آربٹ، سورج کی زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے بالکل دائرہ نہیں ہے، ذرا ایکسنٹرک ہے، وہ بھی اس نے معلوم کیا تھا. His most notable discovery was that he found the solar perigee, the sun's nearest point to the earth, was in motion, although the motion was very slow. اب زیادہ ٹیکنیکل میں چھوڑ دیتا ہوں. Previously only the motion of the perigee was known. Al-Battani wrote in a treatise known as Opus Astronomicum. His tables of predicting the position of the sun, moon and planets were more accurate than those of Ptolemy. تو انہوں نے پہلے گریک سے یونان کے لوگوں سے سیکھا، پھر سیکھنے کے بعد ان سے ترقی کر دی اور آگے چلے گئے. His work was widely known during the medieval period. دوسرا نام جو بہت مشہور ہے البیرونی. فل نیم ابو رحمان محمد بن احمد البیرونی. I shall only make brief mention of the versatile Persian scholar. یہ پرشیا کے تھے البیرونی. 973 سے 1048. A paper has been devoted to him in this seminar. Al-Biruni and Aryabhatta approved the idea that the earth is rotating on the axis. Aryabhatta نے بھی کہا تھا کہ earth rotate ہوتی ہے، Al-Biruni نے بھی کہا میں بھی agree کرتا ہوں. A view which many scientists were reluctant to accept until long time after Copernicus. بہت سے سائنسدان اس کو نہیں مانتے تھے. یہی سب کہتے تھے نہیں زمین نہیں گھومتی، معلوم ہی نہیں ہوتا، آرام سے ہم بیٹھے، تھکا نہیں آتا، یہ کیا ہے زمین گھوم رہی ہے. اصل میں سب ستارے ہی گھوم رہے ہیں. لیکن یہ لوگ تھے بڑے، آریہ بھٹا ہندوستان کے اور البیرونی، انہوں نے کہا کہ نہیں زمین گھوم رہی ہے. He visited India several times. کئی دفعہ ہندوستان آئے and wrote a general treatise on astronomy, the Masudi's Canon, in which he wrote, I do not scorn to accept the truth from whatever source I can find it. کہ میں جو ہے ہر جہاں سے بھی حکمت کی بات ملے وہ لینے کے لیے تیار ہوں، اور میں یہ نہیں اپنے اندر کبر نہیں پاتا کہ میں وہاں سے کیا، وہاں جا کے میں کیا سیکھوں، میں تو بڑا آدمی ہوں. وہ میرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن فیصما وجدہ حق و بہا، کہ حکمت کی بات ایک مومن کی گمی ہوئی چیز ہے، جہاں سے بھی ملے اسے لے لینا چاہیے. تو ہندوستان کئی دفعہ آئے علم سیکھنے کے لیے. البیرونی his treatise was translated from Arabic and published by the Ministry of Education, Government of India in 1954. اب دیکھو اب یہاں الٹا ہو رہا ہے. اب پہلے وہ لوگ یونان کا اور ہندوستان کا ٹرانسلیٹ کرتے تھے عربی میں، اب وہ عرب اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں کہ عربی سے ان کا اب ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے. تو انڈین گورنمنٹ نے ان کی کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، مجھے بھی دیکھنا چاہیے 1954 میں. اور ہندوستانی گورنمنٹ نے اس پر یہ کامنٹ لکھا ہے، No other scholar before or after him has combined the study of all that was available in his time from India, Greek and Muslim sources, and at the same time left behind him so many original contributions on numerous spheres of learning. اتنا بڑا contribution ہے جو ہندوستان کی گورنمنٹ نے البیرونی کو دیا جو مسلمان تھے. مجھے یاد ہے کہ پروفیسر عبدالسلام صاحب کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی والوں نے انوائٹ کیا تھا، اعزاز کیا تھا ان کا، اور اللہ تعالیٰ سے میں بھی اس میں حاضر تھا، اور فضل احمد صاحب بھی حاضر تھے. انہوں نے البیرونی کا بہت باتیں کی، بہت سی چیزیں دیکھی. لیکن ان کو اتنا شوق تھا علم سیکھنے کا کہ وہ آخری وقت تک جو ہے آخری وقت تک علم سیکھتے ہی رہے.
تو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی تھا جو کسی علم کا ماہر تھا، وہ بستر مرگ پر تھے، تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہوا آپ اس علم کے اندر ایکسپرٹ ہے، مجھے ذرا یہ علم سکھاؤ۔ انہوں نے کہا اس وقت جب آپ کی ایسی نازک حالت ہے علم سیکھ کے جانا، کہا کیا یہ بہتر نہیں کہ میں کچھ اور زیادہ سیکھ کے جاؤں، جتنا علم کچھ اضافہ ہو جائے تو اچھا ہی ہے نا۔ پروفیسر عبدالسلام صاحب نے واقعہ بتایا تو انہوں نے بھی سکھایا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ باہر نکلے اور گھر سے جا رہے تھے کہ آواز آئی البرونی فوت ہو گئے۔ آخری وقت تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ مرتے دم تک سیکھو، اس کا انہوں نے عملی جامہ پہنا ہے۔ پھر ایک دوسرے بہت بڑے آدمی سے الخوارزمی۔ اچھا الصوفی، یہ بھی الصوفی was the first to mention the visibility of the hazy spot of light which is now recognized as M31 or Andromeda Nebula, a great external galaxy۔ اب آج کل ہم سب گیلیکسیز کی بات کرتے ہیں، ایک ایک گیلیکسی جو اربوں ارب ستاروں کا مجموعہ ہے۔ تو صوفی اس زمانے میں ہماری گیلیکسی کے علاوہ ایک اور گیلیکسی جو نظر آ سکتی ہے، عام طور پر گیلیکسی جتنے دور رہتے نظر نہیں آتے، دوربین سے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن 2-3 ہے گیلیکسیز جو ظاہری آنکھ سے بھی نظر آتے ہیں، اور الصوفی ان میں سے ایک الصوفی تھے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ جس کو ہم گیلیکسی کہتے ہیں، ہماری گیلیکسی کی اتنی بڑی ہے وہ، اس کو الصوفی نے معلوم کیا تھا۔ پھر اور ایک بڑا نام ہے الخوارزمی، پورا نام ہے محمد بن موسیٰ آف خوارزم۔ الخوارزمی was one of the first scientists who in his research applied numerous arithmetic, trigonometric and astronomical results of Indian scientists. He wrote a treatise on arithmetic in which he gave an account of decimal notation based on 9 figures and the zero sign taken from the Indians. ہندوستان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن زیرو ہے، صفر۔ اگر سمجھو کہ آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لکھتے اور ہر ایک چیز کے لیے ایک نیا ہندسہ لکھتے، تو 10 کے لیے 1 0 لانے کے بجائے کچھ اور لکھتے، 11 کے لیے کچھ اور، کب تک لکھتے جاتے آپ؟ لیکن انڈیا کی ایجاد ہے کہ زیرو، اس سے کیا ہوگا 10 پھر 11 12 آسان ہو گیا۔ تو ہندوستان کی ایجاد تھی زیرو، مگر اس کو جو ہے نا یورپ نے عربوں کے ذریعے سیکھا، کیونکہ عرب لوگ ہندوستان سے سیکھے اور پھر وہ جا کر یورپ کو سکھائے۔ الخوارزمی it was through a Latin translation of Khwarizmi's work. الخوارزمی عربی میں لکھے ہوں گے، اس کو لیٹن میں ترجمہ کیا گیا، that the Hindu system of numbers was introduced into Europe. The term algorithm، اب آج کل algorithm کمپیوٹر والے بہت استعمال کرتے ہیں، so commonly used today، اس کا معنی ہے way of calculation، is a corrupt form الخوارزمی۔ الخوارزمی کا نام جو ہے بگڑتے بگڑتے الگورتھم بن گیا، تو وہ وہاں سے آیا وہ الگورتھم ان کے نام سے۔ Al-Khwarizmi was the author of Zij al-Khwarizmi, in which trigonometric tables and the rules of the use were given. Al-Khwarizmi wrote a treatise on astronomy, which was a synthesis of Greek Almagest, the Persian Zij Zahriyar, and the Indian Sindh Hind. انہوں نے ایک ایسی اسٹرانومی کی کتاب لکھی، اس میں گریک لوگوں نے جو المیگس میں کام کیا ہے اور پرشین لوگوں نے زج شہریار میں کام کیا ہے اور انڈیا کے لوگوں نے سندھ ہند میں کام کیا ہے، تینوں کو پڑھنے کے بعد یہ جامع کتاب لکھی۔ For the mean motion of the planets he relied on Sindh Hind, for the equations in Shahriyar, and for the eclipticity of the sun on Almagest. اچھا میں کچھ چھوڑ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک اور آدمی کا پیش کرتا ہوں، اولوگ بیک۔ اب ایک لمبے عرصے تک عرب جو ہے وہ ٹاپ پہ رہے، پھر اس کے بعد کچھ زوال آنا شروع ہوا، لیکن اس کے بعد بھی 13ویں صدی میں بھی ایک بہت بڑے پرشین مسلمان تھے۔ There was a decline in astronomical activity of the Arabs and Persians after the 13th century. تو یہ بھی کئی سینچریز ہو گئے، 7ویں سینچری سے شروع ہوا، 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th، 700 سال تک یہ لوگ ٹاپ پوزیشن کو رکھے۔ 700 سال تک پوزیشن کو سنبھالنا کچھ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر زوال آیا، پھر اس کے بعد اولوگ بیک ایک تھے جو آخری تھے ان کے اس لسٹ کے اندر۔
There was, however, a remarkable exception. In the 15th century AD, astronomical activity was kept going by Samarkand school, founded by the great astronomer Mirza Ulugh Beg. Mirza से वो समरकंद के थे, मुगल के थे। 1394 to 1449, तो गोया के गैलीलियो का टेलीस्कोप आता 1609 में, तो गैलीलियो से कुछ 150 साल पहले के है ये। फिर मुसलमानों के फिर जवाल आ गया उसके बाद, आखिर थे ये। Who built the largest astronomical instrument of his day and used it to compile stellar catalog of 1018 stars. अब देखो प्लैनेट्स तो है गिनती के हैं, बाकी सारे तारे हैं, तो उन्होंने 1000 से ज़ायद तारों का कैटलॉग बनाया है कि कहाँ कहाँ है, which was completed in 1436 AD. The meridian arc was the central instrument of the observatory. Ulugh Beg undertook a complete revision of the earlier catalogue of the stars. He managed to measure the azimuth to within 3 arc minutes, correlate these data with sidereal time, connect them to a position in the sky relative to the ecliptic. He also measured the angular distances covered by the planets each year, which match modern values to within several arc seconds. उन्होंने जब planets की positions बताया, वो मौजूदा modern values की करीब करीब है। Ulugh Beg's astronomical tables became almost as famous as those of Ptolemy. जैसा पुराने ज़माने में टॉलमी यूनान के मशहूर थे, वैसा ही उलुग बेग फिर मशहूर हो गए। And they formed the basis of most subsequent catalogs. स्वयं जय सिंह का नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान के बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। तो उन्होंने जो है, उनके गुरु थे उलुग बेग, उनके शागिर्द थे ये। आउटस्टैंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉमर महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड of Jaipur, 1688 to 1743, was greatly influenced by the works of the scholars of Samarkand school, and extended their work. Apart from Ulugh Beg, whom he followed, he mentions the names of Nasiruddin Tulsi and others. Jai Singh built observatories in Delhi. आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी पुराने ज़माने की ऑब्जर्वेटरी है। जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन, ये सारे के सारे जय सिंह ने बनवाया और उलुग बेग से उनका इंस्पिरेशन आया। Jai Singh preferred to use Masonic instruments, some of which he himself designed rather than metallic ones. Planetary tables were prepared and Ulugh Beg's 300-year-old catalogue was updated. Jai Singh ने क्या किया, वो उलुग बेग ने जो काम किया था उसको अपडेट किया। यानी उन्होंने हिंदुस्तान को भी इतना इंस्पायर किया कि वो बड़ा आदमी महाराजा सवाई जय सिंह एस्ट्रोनॉमी के अंदर इतना हिस्सा ले लिया। The results were published as a set of astronomical tables named Zij Muhammad Shahi in honor of the Mughal king Muhammad Shah. वो भी उन लोगों को जो है अपना नाम नहीं डालते, खलीफे का नाम या बादशाह का नाम देते हैं, तो मोहम्मद शाह उस ज़माने में बादशाह थे मुग़ल के, तो उनके नाम से वो शाये किया गया। In short, the interaction between the Arabs and Persian astronomers with Indian astronomers was very fruitful on both sides and has significantly enriched the scientific heritage of India and of the world at large. एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1986 में, उसमें उसका उन्वान था साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ इंडिया। उसमें मैंने ये मजमून पढ़ा था जो मुझे दिखा कि आज के इसमें मुफीद होगा। तो इसके बाद देखो ज़वाल आ गया मुसलमानों पे, अब फिर मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और आपने दोबारा इस उलूम को अहया किया है और आपने तवज्जो दिलाई है कि तुम इल्म सीखो। और आपने फरमाया, मैं उन लोगों को गलती पर समझता हूँ तो ये कहते हैं कि उलूम जदीदा मत सीखो, उलूम जदीदा सीखो ताकि तुम एतराज़ात के जवाब आप दे सको। फिर उसके बाद फिर मसीह अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बहुत कुछ उस मसीह अलैहिस्सलाम का इक़्तिबास पेश करता हूँ। मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये सुरमा चश्म आर्या से हवाला है। मेरे मोहतरम आसन गौरी साहब ने मुझे बहुत से मसीह अलैहिस्सलाम के इक़्तिबासात दिए जो अल्लाह ताला से मुझे काम आए। ये एक जो आपको पेश करता हूँ सुरमा चश्म आर्या से लिया गया है। मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अहले इस्लाम वो कौम है जिनको जा बजा कुरान में भी रग़बत दी है कि फ़िक्र और गौर में मशक़ करें और जो कुछ अजायबात सनत ज़मीन और आसमान में भरे पड़े हैं उनसे वाक़फ़ियत हासिल करें। मोमिनों की तारीफ़ में खुदा ताला फरमाता है कि यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला।
یعنی مومن وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور انہیں بستروں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں کہ خدایا تو نے ان صنعتوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. یعنی وہ لوگ جو مومن خاص ہیں صنعت شناسی اور حیات دانی سے دنیا پر لوگوں کی طرح صرف اتنی غرض نہیں رکھتے کہ مثلاً اس پر اتفاق کرے کہ زمین کی شکل یہ ہے، اس کا قطر اس قدر ہے، اس کی کشش کی یہ کیفیت ہے، اور آفتاب اور مہتاب اور ستاروں سے اس قسم کے تعلقات ہے. بلکہ وہ صنعت کی کمالیت شناخت کرنے کے بعد اور اس کا خاص کھلنے کے پیچھے سانے کی طرف رجوع کر جاتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. تو مسیح صاحب آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید میں یہ سکھاتا ہے کہ صرف چیزوں کا علم حاصل مت کرو، چیزوں کو جو بنانے والا ہے اس کے ساتھ بھی تعلق پیدا کرو. تو اس صنعت کی کمالیت شناخت کرنے کے بعد اور اس کے خاص کھلنے کے پیچھے سانے کی طرف رجوع کرتے ہیں، بنانے والے کی طرف اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. پھر دوسری جگہ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. یعنی خدا تعالیٰ جس کو چاہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی. بس دیکھنا چاہیے کہ ان آیات میں مسلمانوں کو کس قدر علم و حکمت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی. یہ مسیح اسلام فرماتے ہیں دیکھنا چاہیے کہ ان آیات میں مسلمانوں کو کس قدر علم و حکمت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. یعنی علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. سم آریہ. تو یہ جو ہے ہم تقریباً جے سنگھ تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد 150 سال گیلیلیو آئیں گے. وہ میں اپنی تقریر کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ بتاؤں. اب اس پر میں بند کرتا ہوں.